بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ دو واقعات اس دوران میں جو ہوئے، ایک تو بزرگ سیاستدان اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور دوسرا ارشد شریف کا قتل۔ یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جو یوں لگتا ہے کہ عوام بھولنے کو تیار نہیں۔ میں نے کافی سارا اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی، لاہور میں، کراچی میں، مختلف حضرات سے ڈسکس کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بربریت کی انتہا تھی، ہیومن رائٹس وائلیشن کی کراس وائلیشن۔ عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی قابل مذمت اسی طرح، اور وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی خطرے میں ہے، کیونکہ یہ حکومت کا غالباً مطمع نظر یہی ہے کہ یہ شخص سیاست میں نظر نہ آئے۔ لیکن اسی حوالے سے باقیوں نے بھی ظلم سہے۔ ارشد شریف کا قصہ بالکل مختلف تھا۔ ارشد شریف ویسے وہ کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ماسوائے ایک دو لوگوں کے لیے جن کے کرپشن کے قصے وہ سامنے لا رہا تھا، اور وہ جس کو مار دیا گیا، ڈاکٹر رضوان، جس نے یہ ساری انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی، اس نے بہت سارے شواہد اس کے ساتھ شیئر کیے ہوئے تھے، اور جو آج ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ عدالتی ناانصافی ہوئی۔ آپ ان کے ضمیر دیکھیں ذرا کتنے کالے ہیں اندر سے۔ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، وہ عدالتوں کو ختم کرنی چاہیے۔ یہ ناانصافیاں جو ہیں، یہی تو ارشد شریف کا دنیا سے جانے کا ایک ذریعہ بنا، کیونکہ وہ عوام کے سامنے یہ چیز لانا چاہتا تھا کہ ناانصافی نہیں، مکمل انصاف ہو نہیں سکا۔ شواہد یہ ہیں کہ کتنی منی لانڈرنگ ہوئی، کس طرح اس ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تسنیم حیدر شاہ نے الزام لگایا اور اس نے برملا، وہ آج حاضر ہے وہیں پہ انگلینڈ میں۔ اس نے تمام شواہد جو تھے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو مہیا کیے، اور انہوں نے بالکل لے کے تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس پہ تحقیق کریں گے، آپ کی باتیں ویلڈ ہیں۔ وہ آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے۔ اس کے الزامات کی کسی نے کسی جگہ پہ کوئی تردید نہیں کی، کوئی ریبٹل نہیں ہوئی، کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ لیکن آپ جب 2+2 کرتے ہیں تو 4 خود بخود سامنے آتا ہے، اور وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا کیس جو کہ ارشد شریف کھول رہا تھا، جو اس نے پبلک کے سامنے رکھنا تھا، جس سے کہ پوری چیزیں شفاف طریقے سے عام آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، لوٹا کس طرح گیا اس کو، تو وہ ایک ہی وہ چیز تھی جس کو ختم کرنا تھا، اور وہی لیپ ٹاپ اور وہی چیزیں تھیں جو اس سے وصول کرنی تھیں، اور اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کیا، جو صرف اس وطن کی محبت میں، اس وطن کے لٹے ہوئے مال، اس عوام کے لٹے ہوئے مال کو وہ واپس لانے کے لیے کچھ اپنے طور پہ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی جان سے گیا۔ جو پوائنٹ میں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تسنیم حیدر نے بہت سارے پروگرامز میں یہ دعویٰ کیا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم پوری طرح اس کی تحقیق بھی کریں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ہم ان کو سزا بھی دیں گے۔ میں پہلے دن سے ہی اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ سزا ہو۔ برطانیہ کا اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کا نظام بڑا مضبوط ہے، وہ انصاف صرف اور صرف
اس جگہ پہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں، یہ اس وقت موقع پہ کرتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ملک اور اپنے عوام کے خلاف کچھ ایسا ہوا ہے جس پہ کسی کو سزا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی آرمی کے ایک میجر جنرل نے ایک جھوٹا کلیم بھر دیا، ایک سینیٹر نے یا کسی نے کوئی جھوٹا کلیم چند کوئی ایئر ٹکٹ وغیرہ لے لی، انہوں نے سزائیں دے دی ان کو چند دنوں میں۔ الطاف حسین نے منی لانڈرنگ کی، اس کے گھر سے پاؤنڈ برآمد ہوئے، سب کچھ ہوا، گول ہو گیا۔ الطاف حسین نے پاکستان میں بغاوت کرانے کی کوشش کی، اس کی تقریر 2 سال تو اس تقریر کو، اردو کی تقریر کو انگریزی میں ترجمہ کرنے میں لگ گئے، اور پھر ایک پینل کے سامنے رکھ دیا، 9 بندیوں سے ووٹنگ کرا دی، 9 لوگوں سے۔ بدماش ہیں یہ لوگ، بالکل بیوقوف بناتے ہیں دنیا کو۔ انصاف اپنے گھر کے لیے ضرور ہے، باہر کے لیے نہیں۔ اور اگر انہوں نے میاں صاحب کے معاملے میں تسنیم حیدر کے کہنے پہ کچھ کرنا تھا میاں صاحب کے خلاف، تو وہ کر چکے ہوتے۔ میاں صاحب تو آ جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، واپس آ گئے۔ اگر ان کو کوئی خطرہ ہوتا تو وہ واپس آتے۔ اب مریم وہاں بیٹھی ہیں، وہ تسنیم حیدر کودتا رہا، وہ کہنے لگا میں نے جا کے ان کو کہا ہے کہ مریم جا رہی ہے، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم جانے نہیں دیں گے، مریم آ رہی ہے، کوئی نہیں روکے گا۔ سو یہ بہترین جگہ ہے کہ جرم آپ کریں اپنے ملک کے خلاف اور جا کے پناہ لینے آپ لندن میں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اپنے ملک کو لوٹے، یہاں کی دولت اٹھا کے آپ انگلینڈ لے جائیں، وہاں رکھیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چوری کا مال، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے گھر میں آ گیا پیسہ۔ تو یہ سارا کھیل کون چلاتا ہے؟ یہ MI6 بتاتی ہے اپنے ججز کو کہ ہیل ود یور انصاف، یہ بندہ ہمارا برا ہے، یا یہ شخص ہمیں چاہیے، کسی وقت ہمیں اس سے کام لینا ہے، تو آپ ہاتھ کھینچ لیں، تو انصاف وہیں رک جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورت پیدا ہوئی جس میں آپ کا لوگوں کو بڑا خیال تھا، مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے رہے کہ جی بڑا کانفیڈنٹ ہے تسنیم حیدر، وہ تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، تسنیم حیدر وہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کے سسٹم کو سمجھ نہیں سکا، اور اسی وجہ سے کسی نے تسنیم حیدر کو نہ اس کو جھوٹا کہا، نہ اس کی کہانی کو چیلنج کہا۔ ہر کسی نے کہا ہوگا اس بک بک میں کون پھنسے، میاں صاحب نے بھی سب نے سوچا ہوگا اس بک بک میں کون پھنسے، دفاع کرو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو یہ وہ واردات تھی جس میں کہ، ورنہ آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ڈیلی میل والا قصہ تھا جس میں شہباز شریف الجھر ہے، اس نے میاں نواز شریف کے بارے میں بھی ایک پینٹ ہاؤس پائلٹس کے نام سے اس نے آرٹیکل چھاپا تھا، جس میں سارے ان کی دولتیں بولتیں ہر چیز جو ہے وہ اس نے پیش کیا۔ اس کے خلاف تو انہوں نے کوئی مقدمہ نہیں کیا۔ یا جن لوگوں نے ان کی کرپشن پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ پتہ سب کو ہے، پاکستان میں تو انصاف کا نظام ویسے ہی اس کا دیوالیہ نکلا ہوا، آپ سزا نہیں دے سکتے، لیکن دوسرے ملک بھی سزا صرف وہاں دیتے ہیں جہاں وہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ کی تکلیف ان کا دکھ نہیں، آپ روئیں، برباد ہو جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، ختم ہو جائے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو تو آپ کی تکلیف راحت دیتی ہے۔ آپ دکھ میں نظر آئیں گے تو وہ خوش ہوں گے، آپ لٹتے ہوئے نظر آئیں گے، پیسہ ان کے پاس جانا چاہیے، وہ کبھی انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ سو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ سب جرائم کے بعد جس نے سب سے زیادہ کمایا ہوگا اس ملک سے، لوٹا ہوگا، کھایا ہوگا، وہی سر پہ تاج پہنے گا، باقی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔